ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا قرآن، اپنا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی شریعت لے کر آئے، تمام عام و خواص مرد عورتوں کے لیے یکساں۔ وہ عورتیں جسے زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا، وہ عورتیں جسے زمانہ جاہلیت کے اندر وحشیانہ کام اور وحشیانہ عمل ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، ان عورتوں کا بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو حقوق بتائے، اور یہی شریعت آنے کے بعد عورتوں کو وہ مقام ملا جو دین اسلام کے آنے سے قبل نہیں ملا تھا۔ وہ عورتیں جسے زندہ درگور کیا جا رہا تھا، انہیں بہت اونچا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ مؤمنات کو کہہ دیجئے، مؤمنات کیا ہے؟ ان کو کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے، جھکائے رکھے، اپنے نظروں کو ادھر ادھر نہ پھیرے۔ بازار کے اندر چلے، اپنے نظروں کو جھکائے رکھے، آپ محلے کے اندر چلے، اپنے نظروں کو جھکائے رکھے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اسی طرح زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے چاہتا ہے یہ جو زینت ہم کرتے ہیں، زینت ظاہر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے حسن و جمال دیا ہے، یہ ظاہر نہ کرے، بازار کے اندر مزین ہو کر نہ جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے ان کے جو ظاہر ہے، اس کے اوپر بھی پردہ ڈالے، اس کے اوپر بھی چادر ڈالے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، کسی حکمت عملی کے تحت فرمایا۔ اللہ رب العزت کے کلام کا ہر جز حکمت سے خالی نہیں ہے میرے دوست۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی فرمایا، جیسا بھی فرمایا، وہ سچ اور حق فرمایا، اور جس مقام پر فرمایا وہ اس مقام کے زیادہ مناسب۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرو، تو آج ہمارے عورتیں بازار کے اندر جاتی ہیں، مزین ہو کر جاتی ہیں، میک اپ کر جا رہی ہیں۔ میرے دوست، جو اللہ رب العزت اپنے حسن و جمال کے بارے میں کہتے ہیں انہیں بھی چھپاؤ، تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزین اور زینت والی چیزیں لگا کر بازار کے اندر جاتی ہے، اور یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے، اور ایسا جال ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتیں ناقصات العقل والدین ہیں میرے دوستوں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ اچھے بلے لبیب شخص کو بھی ایسے چند منٹوں میں احمق بنا دیتی اور ورغلا لیتی ہے۔ میرے دوستوں، یہ شیطان کی ایسی جال ہے، مگر آج یہ عورتیں بازار کے اندر مزین ہو کر جا رہی ہیں، آج یہ عورتیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے اندر مزین ہو کر جا رہی ہیں۔ آج یہ عورتیں کیوں جا رہی ہیں میرے دوست؟ آج دیکھ لے، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، آیا اللہ رب العزت کے ارشاد پر ہمیں یقین نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ جس نے عورتوں کو یہ مقام دیا، اس کے ساتھ فرمایا کہ اپنی زینت کو بھی چھپا کر رکھنا ہے، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، یہ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے نہیں دیا۔ میرے دوست، آج آپ دیکھ لیجئے یونیورسٹیوں کا ماحول کیا ہے، کالجوں کا ماحول کیا ہے، کالج کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی موجودہ چند دن کے اندر ہی ابھی کیا ہے المناک واقعہ ہوا ہے، جسے سن کر دل رونے لگتا ہے۔ میری خود طبیعت انتہائی خراب ہو گئی جس ٹائم سنا۔
یہ وقت آ گیا وہ عورتیں جسے حضور نے اتنا مقام دیا ہے. لیکن ایک بات میں بھی کہوں، آج کا زمانہ درندگی کی طرف چل رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک تو عورتیں اپنے پردے کے اندر نہیں رہتی. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر ایک ٹافی کو آپ خالی شاپر سے باہر رکھ دیں اور اسے باہر رکھے تو اس کے اوپر حشرات الارض جمع ہو جاتے ہیں. آپ اسے شاپر کے اندر محفوظ طور پر رکھے، اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو دیکھو میرے دوست، اس سے بھی آپ سبق حاصل کریں کہ کیوں جب ہم مزین ہو کر جا رہی ہیں، جب ہم میک اپ کر کے سکول کی طرف جا رہی ہیں، جب ہم میک اپ کر کے صفائی ستھرائی کرو، مگر یہ میک اپ، یہ زینت والی چیزیں، یہ سرخیاں، پاؤڈر وغیرہ سکول کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں. آج میل ملاپ دیکھو، عورتوں کو بالکل جھجک بھی محسوس نہیں ہو، مردوں کے ساتھ ایسے باتیں کرتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. میرے دوست یہ کیا وجہ ہے؟ آخرکار ایسے کیا ہوا ہے؟ وہ آقا نامدار جس وقت شروع کے اندر عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کیوں میرے دوست؟ وہ فتنے کا زمانہ، فتنہ بڑھ رہا تھا. حالانکہ خیر القرون کا زمانہ ہے. جس وقت آقا نامدار کے خلیفہ ثانی نے عورتوں کو مسجد کے اندر آنے سے روکا، تو میرے دوست آج 1400 سال گزر گئے، کتنے سال پرانے. آج ہم اگر مسجدوں کا پاک جگہ کے اندر آنے سے روکا گیا ہے تو کالج یونیورسٹی کے اندر کس جواز سے جا رہی ہے؟ کس جواز سے مردوں کے ساتھ ملاپ کر رہی ہے؟ کس بنیاد پر وہ مرد کے ساتھ بینچ کے اوپر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ میں تو کہنا چاہوں گا، اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں میرے دوست. یہ اس لیے نہیں، اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ تکلیف حاصل ہو گئی یہ واقعہ سن کر. اپنا درد دل بیان کر رہا ہوں. یہ کس بنا پر اور عورت مرد کے ساتھ بیٹھ کر ایک بینچ پر کیسے تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ کس بنا پر؟ آخرکار کیا ہو گیا؟ وہ نبی کا زمانے کے بعد دوسرا خلیفہ ہی آیا تھا، اس نے منع فرمایا. آج تو 1400 سال گزر گئے، تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا ہے کہ کیا ہونا ہے. کالجوں یونیورسٹی کے اندر ایسے معاملات ہوتے رہے، کیسے بدفعلی کی، کیسے دل ہل جاتے. صحیح بات ہے، ہمارے اوپر عذاب کی دیر نہیں ہے، لیکن شکر کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بسبب ہم بچے ہوئے. عورتوں کو بے شک تعلیم دے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے. تعلیم دو، آپ انہیں تعلیم یافتہ بناؤ، بلکہ عورت کی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے پورا گھر تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. عورت کی بچے کی سب سے پہلے درسگاہ عورت کا گود ہوتی ہے، ماں کا گود ہوا کرتا ہے میرے دوست. تو اس کے لیے بھی عورت کی تعلیم ضروری ہے، مگر عورتوں سے حاصل کرو، مردوں سے حاصل کرو پردے کے پیچھے. جیسے مدارس کا نظام چل رہا ہے، تو میرے دوست میں یہ نہیں کہتا ہوں برا ہے تعلیم حاصل کرنا، عورت تعلیم حاصل کرے، اچھی بات ہے، مگر ایسے تعلیم کے ہم خلاف ہیں. ایسے تعلیم سے تو جاہل رہنا بہتر ہے. اس لیے میرے دوست آپ دیکھتے ہو چند مہینے قبل بھی ایک واقعہ پیش آئے، اب پھر واقعہ پیش آئے، اکٹھے میل ملاپ کئی ہزاروں واقعہ پیش آ جاتی. اب اس کے اندر کوئی کہہ رہے ہوا بھی نہیں ہے کچھ، کالج کا کہہ رہے وہ ہوا کچھ بھی نہیں، اور اس طرح دوسرے کہہ رہے نہیں بلکہ ہم نے اس سیکورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے چھلانگ لگا کر خود کو مار. میرے دوست یہ کیسے ہو گیا؟ عورتوں کے ساتھ درندگی شروع ہو گئی، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے میرے دوست. اس لیے خدارہ والدین سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اولاد کے خود خیال رکھے، خود ان کو خیال رکھے، ان کو یونیورسٹی کے اندر ایسے نہ چھوڑے، میل ملاپ والے ماحول کے اندر خدارہ نہ چھوڑے. اس لیے میرے دوست آج ایسا ہو رہا ہے، جب اللہ رب العزت نے زینت اختیار اور زینت کو مردوں کے ساتھ ظاہر کرنے سے منع کر، تو ہم بھی رک جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العزت کے احکامات اور اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.